نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، جب مؤذن اذان دے رہا ہو، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کے بول رہا ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، اشہد ان محمد الرسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بول رہا ہو، جو شخص مؤذن کی اذان خاموشی اور پورے وقار کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ، پوری اطمینان کے ساتھ سنے گا اور ساتھ ساتھ وہی کلمات دہراتا جائے گا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، یہ پڑھے گا، ایسے شخص کو نا 3 انعامات اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ 3 انعامات۔ سب سے پہلا، وہ شخص جو اذان اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کے جو بولے جا رہے تھے، اطمینان کے ساتھ سنا، جواب دیا، آخر میں دعا پڑھی، ہو سکتا ہے تو ایک دفعہ درود شریف پڑھی، اللہ رب العزت اس کی نسلوں سے نا سجدے کی توفیق کبھی نہیں چھینیں گے۔ بے دین قسم کے، فاسق فاجر قسم کے لوگ، نافرمان قسم کی اولادیں نا اس کی نسل میں کبھی نہیں آئیں گی۔ ہمیشہ نیک، متقی، پرہیزگار اور دیندار لوگ اس کی نسل میں پیدا ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر، جو شخص پورے اطمینان کے ساتھ مؤذن کی اذان کا سنے، جواب دے، آخر میں دعا بھی پڑھے، مرتے وقت تک وہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے، وسوسوں سے ایسا شخص محفوظ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت تک ایمان کی دولت اور کلمہ شہادت ایسے شخص کو نصیب فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دنیا میں عمومی طور پر اللہ رب العزت ایسے شخص کو بار بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرماتے ہیں، اور دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرماتے ہیں، جو پابندی کے ساتھ یہ عمل کرتا ہو۔ تیسرے نمبر پر، اللہ رب العزت ایسے شخص کی آخرت میں نا مغفرت فرمائیں گے، اور درجات عالیہ بلند اور درجات عالیہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ ایسے شخص کی اولاد کبھی رزق سے محروم نہیں ہوگی، کبھی نافرمان بھی نہیں ہوگی۔ ملکہ زبیدہ، جس نے نہر زبیدہ کئی کلومیٹر تک وہ طائف کے پہاڑیوں سے شروع کر کے مکہ مکرمہ لائی تھی حاجیوں کے لیے، پانی کے بندوبست کیا تھا، جہاں چرند پرند ہر چیز پیتی تھی۔ اس وقت کے انجینئروں نے کئی سال لگے، جب حساب کتاب اس کے سامنے پیش کیا، اس وقت دریائے فرات کے کنارے پر جو ہے نا عراق میں، یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا کے کنارے پر تھی، اس نے سب کاغذات کو ایسے پھاڑ کر نا دریا میں پھینک دیے، کہا نیکی کے کام میں نا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، ہاں مجھے بتاؤ کہ مزید پیسے چاہیے۔ اس انجینئر نے کہا نہیں، بس چلا گیا۔ مرنے کے بعد کسی نیک بندے نے اسے خواب میں دیکھا، فرمایا اے زبیدہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ بڑی نیک پارسا خاتون تھی، بڑے نیک کام کیے۔ کہنے لگی وہ جتنی بھی نیکیاں تھیں نا ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے پیش کی، اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت نے فرمایا زبیدہ یہ جو نہر کھودی ہے یہ تو سرکاری مال و متاع تھا، گورنمنٹ کا پیسہ تھا، ٹھیک ہے، میرے لیے کیا لائی ہو خاص؟ سر جھک گیا۔ اللہ رب العزت نے صرف ایک عمل پیش کیا، شاہی دسترخوان بچھا ہوا تھا، آپ کے ہاتھ میں لقمہ تھا، آپ نے اٹھایا تھا، ادھر سے اللہ اکبر کی صدا لگی، آپ نے وہ لقمہ وہی روک دیا، اپنا دوپٹہ سیدھا کیا اور مؤذن کے اذان کے جواب دیا۔ آپ نے میری کبریائی، میری شان و شوکت کا اور میرے بولوں کا اس ادب و احترام کے ساتھ خیال رکھا، آج ہم بھی آپ کا خیال رکھیں گے۔
اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے نا اللہ رب العزت نے ملکہ زبیدہ کی نا مغفرت فرما دی۔ یہ ہے اللہ اکبر کا جواب۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔